پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا ہماری عادت، ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے، اور اچھے انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر تمہارے نام تمہاری پہچان کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ، تو مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور ان کی مبارک زندگی کے اندر جو ایک چیز بڑی ڈومینیٹ کرتی ہے، جو پہلو آپ کی شخصیت کا بڑا ڈومینیٹ کرتا ہے، وہ ہے مخلوق خدا پر شفقت کرنا۔ یہ بڑی بات ہے، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا، ان پر مہربانی کرنا، اور یہ فیضان آپ کو جو میسر ہے، یہ آپ چونکہ حسینی سادات میں سے ہیں، حضرت امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان، اہل بیت اطہار کے یہ کرم کی بہار اور ان کے جود و نوال کی ایک جو جھلک ہے، یہ ہمیں حضرت سید احمد کبیر رحمہ اللہ میں بھی نظر آتی ہے۔ تو اسی عنوان سے متعلق قرآن کریم کی ایک آیت ہے، میں پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کرتے ہیں، پھر پروگرام کو آگے لے کر کے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159۔ ترجمہ ہے اس کا، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو، اور پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا بیان ہو رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی آپ پر بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرم دل، شفیق، رحیم اور کرم کرنے والا بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت و رحمت پیدا فرمائی ہے کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کا اظہار نہ فرمایا، حالانکہ آپ کو اس دن اس قدر اذیت پہنچی تھی جو بیان سے باہر ہے۔
اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے، میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے، تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جاتے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر اللہ بھی انہیں معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی جھلک اور اس کا فیضان حضور کے صدقے سے دیکھا جائے تو اللہ کے آخری نبی کے اس عظیم امتی حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم غور کریں کہ ہمارے دل میں لوگوں کے لیے مہربانی، نرمی، شفقت، رحمت، کرم یہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ کریم نے ایک اچھی خصلت سے اور ایک اچھی جو ہے وہ صفت سے اللہ نے نوازا ہے، کوالٹی عطا فرمائی ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو یہ ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ معاملہ پیدا کرنے کے لیے پھر کچھ کوشش بھی کرنی ہوگی، اور وہ کوشش کیسے ہوگی اس پر بھی ہم انشاءاللہ پروگرام میں آگے بات کریں گے۔ ابھی کلام سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ کیا بات ہے خلیل بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے سلمان بھائی نے ارشاد فرمایا، ان کی دلجوئی کی بھی نیت کرتا ہوں، اللہ کریم قبول فرمائے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں، جتنے اللہ
والے آقا تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے، تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے۔ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ وہ آئے آنے کی جن کے خبر تھی مدت سے، دعا خلیل کی کی جو بشارت تھے، کتاب حضرت موسیٰ میں وصف ہے ان کے، کتاب عیسیٰ میں ان کے بسانے آئی ہیں۔ زبور سے سن لو زبان قرآن پہ ان کے ترانے ہیں، تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے، آقا تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے۔ مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے درے احمد تک، مجھ سے ناشاد کو احمد تک، میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے، میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے، میرے میرے بچھڑوں کے ملانے والے، یا جامع میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے، میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے۔ دل ویرانہ عاشق کو بھی کیجے آباد،
کے بسانے والے آقا تیرے جلووں سے ویران ہے دل آسی جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانہ میرے محبوب مدینے کے بسانے والے اے نور خدا کر چمکا دو پے مرشد سرکار میرے دل کا بے نور نگینا ہے میرے محبوب مدینے کے بسانے والے مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے کوئی پہنچانا نبی رتبائے عالی کو تیرے 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 مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے نور پر کوئی چرخ پہ عرش سے پار سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالا یہ دو مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے کوئی پہنچانا نبی رتبائے عالی کو تیرے کوئی کیا جانے کہ کیا ہو عقل عالم سے بھرا ہو سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو تھے وسیلے سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو پاک کرنے کو زو تھے کی ازاں سے تم ازاں کا مدعا ہو سب تمہاری ہی خبر تھے حق کی منزلیں تھے تم سفر کا منتہا ہو یا رسول اللہ تم سفر کا منتہا ہو طور پر طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا
ساوی یہ دنا ہو سب چاہت کے شہد سے ورا ہو سب تمہارے در کے رستے تم راہ خدا ہو سب مکان تم لال ہے تم جانے صفا ہو سب تمہارے تم حضور کبریا دستاکی میں مصطفیٰ دی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی خدیان پڑھ کے جڑا مرضی سے پارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا مرحبا خلد کی زنجیر ہیرانے والے واہ واہ کیا بات ہے آج مردن مجھے دکھلائیں گے جلوہ اپنا مجھے دکھلائیں گے جلوہ اپنا بعد مردن مجھے دکھلائیں گے جلوہ اپنا قبر تیرا میں میرے شمع دکھانے والے خبر تیرا میں میرے شمع دکھانے والے حشر تک لے جائیں گے تا حشر جلوے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی قبر تیرا میں میرے شمع دکھانے والے مجدہ ہے رحمت حق ہم کو سنانے والے قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا دیکھیے آئے وہ ملدوں کو جلانے والے دیکھیے آئے
ماشاءاللہ خلیل بھائی بڑے ہی ماشاءاللہ زبردست انداز میں کلام سنایا ہے خلیل بھائی نے. آج میں عدنان بھائی اس کے ایک مصرے پر میں پیچھے رہ گیا ہوں. وہ ہے نا جی میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے. آپ دیکھیے یہاں پر آپ دو واقعات آپ ذہن میں لے آئیں قرآن میں جن کا تذکرہ ہے. آپ دیکھیے اللہ کریم وہ ہے کہ جو ایک عرصے کے بعد جناب یوسف علیہ السلام سے جناب یعقوب علیہ السلام کو ملانے والا ہے. میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آپ کو تیار کر کے صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر رہی ہیں اور مالک کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امی جان کے ساتھ ملا رہا ہے. میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے. اللہ 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 سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکہ مدینے کی حاضری جو ہے وہ نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب جو ہے وہ لیا ہے حاضری بارگاہ مصطفیٰ کو لیا ہے اور پھر بچھڑا ہوا ہے کوئی ہے جی اور وہ ملنا چاہ رہا ہے اس کا بھی بیان ہو گیا ہے اور پھر مالک کی اس شان کو بھی بیان کر دیا ہے. یا اللہ تو ہے ہی بچھڑوں کو ملانے والا. میرے مالک کرم فرما ہمیں بھی مکہ مدینے میں پہنچا. اللہ بادب حاضری ذوق والی شوق والی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین. آتے ہیں اپنے پروگرام کے پرٹیکولر موضوع کی طرف. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات پر ہم انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے. حضور کا تعارف کیا ہے یہ ہم عدنان بھائی سے لیتے ہیں انشاءاللہ. جی عدنان بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے ان اولیاء کرام میں سے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے زمانے میں بہت بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اور اپنے زمانے کے اولیاء میں بلکہ بعد تک بھی جو شہرہ اور جو آفاقیت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی کو عطا فرمائی یہ انہی کا حصہ ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے سبحان اللہ. یوں سید بھی ہیں جی. نام پاک جو ہے آپ کا وہ احمد ہے جی اور کنیت آپ کی ابو العباس ہے. صحیح. والد صاحب کا نام جو ہے وہ علی ہے اور ان کی کنیت جو ہے وہ بعض بزرگوں نے مختلف کتابوں کے اندر مختلف ذکر کی گئی ہے. ابو الحسن جو ہے وہ بھی آپ کی مشہور کنیت میں سے ہے. آپ کے والد صاحب جی والد صاحب کی. صحیح. آپ کے جو دادا جان ہیں اب یہاں آ کر جو اصحاب سیر ہیں جو تاریخ بیان کرنے والے سیرت لکھنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے دو طرح سے شجرہ نسب بیان کیا ہے. ایک تو یہ ہے جو معروف ہے کہ جو آپ کے والد صاحب کے جو والد ہیں یعنی جو آپ کے دادا ہیں ان کا نام بھی ابو العباس احمد ہے. اور بعض نے جو ہے یہاں علی بن یحییٰ یعنی والد صاحب کا نام علی اور آپ کے جو دادا جان ہیں ان کا نام یحییٰ ذکر کیا ہے. تو دو طرح سے آپ کا شجرہ نسب مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے. رفاعی جو آپ کو کہا جاتا ہے اس کی بھی دو وجوہات. امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو طبقات کے اندر ذکر فرمائی وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو رفاع کی جانب نسبت کی وجہ سے آپ کو رفاعی کہا جاتا ہے جیسے قریش والوں کو قریشی کہا جاتا ہے. جی. اور ایک سبب جو رفاعی کہنے کا اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جد امجد آپ کے جو آباء و اجداد ہیں ان میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام رفاع تھا انہی کی وجہ سے آپ کو رفاعی کہا جانے لگا. صحیح. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا لقب جو تھا وہ محی الدین تھا. اور آپ جو مسلکن ہیں یعنی جو فقہ کے اندر آپ جس امام کی پیروی کرتے ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. تو یوں حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شافعی بزرگوں میں سے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو والدہ تھی انتہائی متقی پرہیزگار خاتون تھی اور والد گرامی بھی زبردست قاری قرآن تھے اور اپنے زمانے میں وہاں لوگوں کی امامت فرمایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غیر معمولی صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا تھا. 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور دیگر جو علوم مروجہ تھے ان پر آپ نے جو ہے وہ دسترس حاصل کرنا شروع کی علم دین حاصل کرنا شروع کیا. یہ ان اولیاء میں سے ہیں جن کی سیرت میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جو فیضان ملا نا، جو فیض ملا، وہ آپ کے ماموں جان کی طرف سے آپ کو ملا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ یعنی بہت سارے اولیاء کرام وہ ہیں جو بچپن ہی میں جن کے والد جو ہے وہ داغ مفارقت دے گئے تھے، دنیا سے چلے گئے تھے، اور حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی بھی انہی اولیاء میں سے ہیں۔ تو آپ کی تربیت آپ کے والد کے بجائے آپ کی والدہ اور آپ کے ماموں جان کے جو ہے وہ ان کے زیر سایہ ہوئی۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، یہ آپ کے جو ماموں جان تھے، ان کی ولادت سے، حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے 40 دن پہلے انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کی۔ حضرت شیخ منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، جو آپ کے ماموں جان ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی ولادت سے پہلے ہی، ابھی دنیا میں نہیں آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ولادت مبارکہ سے پہلے ان کی خوشخبری ارشاد فرمائی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی آپ کی بہن کو بیٹا عطا فرمائے گا، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا نام احمد رکھنا، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب وہ سمجھدار ہو جائے، بڑا ہو جائے، تو فلاں عالم دین کے پاس وہ علم دین کے لیے اس کو بھیجنا۔ اور پھر وہی معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو، جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، ولادت کے اندر بھی مختلف طرح کے اقوال ہیں۔ بعض نے لکھا کہ سن 500 ہجری میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور بعض سیرت نگاروں نے 512 ہجری جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے، اور رجب المرجب کا مہینہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور بعض سیرت نگاروں نے 15 رجب المرجب کی تعیین فرمائی ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی۔ نہ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے آپ کی ولادت کی خوشخبری ملی، بلکہ بعض وہ اولیاء جو اس زمانے میں معروف تھے، حضرت تاج العارفین محمد بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اس زمانے میں بڑے اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام میں سے تھے۔ جب ایک بار ان کا گزر اس گاؤں سے ہوا جو عبید جو گاؤں تھا، عبیدہ، جہاں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی، جب وہاں سے گزرے نا، ابھی حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے اس وقت گزرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا احمد۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا جی ہم تو کسی احمد کو نہیں جانتے، یہاں آپ کس احمد کو سلام کر رہے ہیں؟ تو حضرت تاج العارفین نے ارشاد فرمایا وہ جو میں جس احمد کو سلام کر رہا ہوں وہ میرے انتقال کے بعد جلوہ گر ہوگا، اس کی ولادت جو ہے وہ میرے انتقال کے بعد ہوگی۔ فرمایا اس کا نام احمد رفاعی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اسے عبادت گزاروں میں ایک بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا، لوگ اس سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ ان اولیاء میں سے ہیں کہ جن کے دنیا میں جلوگر ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے جو صالحین، متقی، پرہیزگار لوگ جو تھے، وہ ان کے درمیان ان کی شہرت ہو چکی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک بندہ ایسے جلوگر ہوگا، پیدا ہوگا، اور مخلوق خدا اس سے نفع حاصل کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماموں پر کیسی شفقت فرمائی، عدنان بھائی، خالد بھائی، فراز بھائی، کہ ان کے ماموں کو بتا دیا کہ ان کس استاد کے پاس بھیجنا، ٹھیک ہے جی، ابو الفضل علی قاری الواسطی، ان کے پاس بھیجنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے اچھے استاد کا ہونا ضروری ہے، جس کے اخلاق و کردار اور جس کے عقائد و نظریات یہ بھی کیا ہوں، ستھرے اور پاکیزہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ تو استاد کا ہونا یہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر استاد کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، علم دین سیکھنے کے لیے کسی استاد کو ہونا ہی نہیں چاہیے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے استاد کی سجیشن کیوں جو ہے وہ عطا فرمائی، بلکہ استاد کو نومینیٹ کیوں کیا کہ فلاں کو استاد بنانا ہے، اور ان کی تعلیم جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ عالم دین ہے، ابو شیخ ابو الفضل الواسطی ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ہوگی۔ تو استاد ضرور جو ہے وہ رکھا بھی جائے، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ بہار ہے کہ ہمیں علم دین سکھانے والے مبلغین جو ہے وہ ملتے ہیں، تو ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ مدنی چینل برقی مبلغ ہے، الیکٹرانک ٹیوٹر ہے، گھر پر آ کر جو ہے وہ سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اور بہت ساری رہنمائی کر رہا ہے۔ تو اس سے بھی وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ علم دین سے جو ہے وہ فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ خالد بھائی، حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مخلوق خدا پر شفقت کو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اپنی مثال آپ ہے،
اور آپ دیکھیں کہ جس طرح نام اعلیٰ ہے ویسے ہی کام بھی کیا ہے اعلیٰ ہے. نام بننے کا بعد جب بات ہوتا ہے اور ایک پھوٹی کوڑی بات کا جیب سے نکالنا مسئلہ ہو جاتا ہے. اللہ رحمت فرمائے. سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے رفیع الشان بزرگ تھے. اور یوں رفاعی سے اگر 3 حروف لیے جائیں تو رفعت والے ہیں یہ. اللہ تبارک و تعالی ان کی رفعت سے اور ان کے فیض سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے، اور ان کے جن اعلیٰ اوصاف کا، فضائل و خصائل کا آج بیان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس میں سے بھی ہمیں حصہ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں پر جو نوازشات فرماتا ہے، جو عنایات فرماتا ہے اور دیگر سے ان کو جو ممتاز فرماتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر ایک رحمت کی بھی علامت ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بارگاہ ہونے کی بھی دلیل ہوتا ہے. پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے. چاہے مخلوق کس بھی اعتبار سے ہو، یعنی انسان ہو یا حیوانات ہوں، اس کا دل مخلوق کو سکون دے کر آرام پاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر خواہی کے لیے پیدا کی ہے. بندہ اس سے خیر خواہی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا. اور آپ اتنے زبردست خیر خواہ، آپ کے ایک خلیفہ تھے حضرت سیدنا شیخ عمر فاروسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت میری زندگی میں ایسا آیا کہ میں بڑا پریشان تھا اور مصائب نے میری کمر توڑ کر رکھ دی تھی. اور اس وقت میرے شیخ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کہتے ہیں میں آپ کے مزار فائز الانوار پر حاضر ہوا اور بڑا پریشان تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کر کے جب میں نے دعا کی تو حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر منور سے یہ آواز آئی کہ جاؤ تمہاری مشکلیں دور کر دی گئی. اللہ. اور پھر یہ ان کی گویا دعا بھی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ ارشاد بھی فرمانا تھا اور یہ ڈھارس بھی دینا تھا اپنے مرید کو. کہتے ہیں جب میں پلٹا تو اس کے بعد میرے معاملات میں بدلاؤ آتا چلا گیا، معاملات آسان ہوتے چلے گئے. تو جس طرح ان لوگوں کا، ان اللہ والوں کا پریکٹیکلی کسی کی مشکل میں اس کی مدد کرنا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں حیات طیبہ نصیب فرماتا ہے، جو آیت کریمہ کا حصہ ہے، جس کا بیان آیت کریمہ میں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. مختلف تفاسیر اس آیت کریمہ کی بیان کی گئی، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا سے جائے، اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو. اللہ کریم اسے جو حیات طیبہ نصیب فرماتا ہے، اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں جانے کے بعد بھی اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والے. یہ ان کی حیات طیبہ کی ایک نظیر ہوتا ہے، اور یوں وہ خلق کے فریاد رس بھی ہوتے ہیں، ان کی ڈھارس بنانے والے بھی ہوتے ہیں، مشکلات دور کرنے والے بھی. سبحان اللہ. زندگی میں بھی رحمت کرنے والے، کرم کرنے والے، شفقت فرمانے والے، اور بلا امتیاز مخلوق پر جو ہے وہ چاہے وہ حیوان ناطق ہے یا حیوان نابی ہے، کچھ بھی ہے، تو اس پر بہرحال آپ جو ہے وہ شفقت فرما رہے ہیں، مہربانی کر رہے ہیں. مخلوق خدا پر انسان کو مہربان ہونا چاہیے. آج کل تو لوگ کہتے ہیں نا بھی اپنوں پر مہربانیاں کرتے ہیں، غیروں پر نہیں کرتے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں، کچھ چیزیں نوٹ کر رہا ہوں، آج کل تو لوگ اپنوں پر بھی مہربانیاں نہیں کر رہے. اپنوں میں آپ دیکھیں سب سے پہلے اپنوں میں کون آتے ہیں؟ بہن بھائی ہی آتے ہیں. بہن بھائیوں پر مہربانیاں ہماری ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہے تو یہ رویہ قابل غور ہے. ہم نے آپ دیکھیں کہ شیطان نے کیسا الٹا چکر جو ہے وہ چلایا ہے. وہ لوگ کہ جو ہماری صلہ رحمی کے مستحق ہیں، شیطان نے ان کو ایک الگ انداز میں ایک کمپٹیٹر کے طور پر جو ہے وہ ہمارے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے. اور ہمارے فریز میں، پنجابی فریز میں تو اس کو شریکہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ساڑی شریکہ برادری ہے، یعنی چچا ہیں، تایا ہیں، تو ان کو اپنے ساتھ کیا بنا لیا ہے؟ اپنا دشمن بنا لیا. بھئی شریکہ مطلب کیا ہے؟ یہ ہے نیگیٹو سینس میں اس کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. تو یہ ہماری نفرتوں کے یا ہمارے چالوں کے یا ہماری مکاریوں کے یا ہماری سازشوں کے مستحق لوگ نہیں ہیں. یہ ہمارے قرابت دار، ہمارے بھائی ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، جو بھی رشتے ہیں، یہ صلہ رحمی کے مستحق قرار دیے گئے ہیں. قرآن اسلام ہمیں ان سے صلہ رحمی کرنے کا درس اور سبق دیتا ہے. ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں
یا کسی اور ڈگر پر چل رہے ہیں. اگر کسی اور ڈگر پر چل رہے ہیں تو یہ راستہ ڈائیورژن اس کو لگا لیں, راستہ چینج کر لیں, اور جو اسلام کا دیا ہوا راستہ ہے فراز بھائی, صلہ رحمی کا, مہربانی کا, شفقت کا, احساس کا, اس کے اوپر آ جائیں. اللہ اکبر. اسلام نے تو ہمیں ایک بنیادی اصول دے دیا ہے کہ من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ذویل ارحام کہا گیا, اور ارحام کے اگر حروف اصلیہ دیکھیں تو وہ بھی را ہا میم بنتے ہیں, یہ بھی رحم سے نکلا ہے. یعنی اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بندوں پر مہربانی فرمائی ہے کہ ان کے لیے رشتہ دار جو ہے وہ بنائے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں, ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں. اور یہ واقعی بندہ جب اکیلا ہوتا ہے, تنہا ہوتا ہے, اس کو اس بات کا بہت احساس ہوتا ہے کہ اگر میرے قریبی رشتہ دار ہوتے, میرے والدین ہوتے, میرے بھائی بہن ہوتے تو وہ میرا اس طرح احساس کر پاتے, لیکن جو باہر والے لوگ ہیں بسا اوقات وہ اس طرح احساس نہیں کر پاتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. تو یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے, اور جو اسلام نے صلہ رحمی کا درس دیا ہے اس پر بھی عمل کرنا چاہیے, کیونکہ بعض صورتوں میں تو صلہ رحمی کرنا واجب ہو جاتا ہے. ایسے قریبی رشتہ دار ہیں جن کا نفقہ بسا اوقات بندے کو اٹھانا لازم ہو جاتا ہے. تو یہ تو اسلام کا ایک بنیادی درس ہے کہ جو رشتہ دار ہیں, بھائی بہن ہیں, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے. اگر صلہ رحمی نہ کی جائے تو اس کا دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں اس کا عذاب الگ ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بہن کے لیے چادر بچھائی جا رہی ہے, والدہ کے لیے چادر بچھائی جا رہی ہے. جو رضائی ہیں ان کے لیے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. دودھ کے رشتے جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا جو ہے وہ عمل فرمایا. تو پھر جو قریبی رشتہ دار ہیں, جو ہمارے بالکل جن کو کہہ لیں کہ خونی رشتے جن کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ تو بدرجہ اولا بندے کو شفقت اور مہربانی والا معاملہ کرنا چاہیے. درست فرمایا, ماشاءاللہ. یہ میں نے لقمہ بیچ میں اس لیے دیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں سردیوں کے موسم ہے, ٹھنڈ ٹھیک ٹھاک ہے, اور ہمارے پنجاب میں جو رضائی ہے نا جی, وہ جو لحاف اوپر اوڑھتے ہیں نا اس کو رضائی کہتے ہیں. تو میں نے کہا چلے اس کو میں تھوڑا بیچ میں وہ ایڈ کر دوں کہ جو سادے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بات سمجھنے میں آسانی, بولنے میں ایک جیسے ہیں لیکن لکھنے میں فرق, لکھنے میں فرق ہے. ایک رضائی حمزہ سے ہے اور ایک عین سے ہے, ٹھیک ہے. رے ضاد اور الف اور یہ تینوں میں ایک ہے فرق, حمزہ اور عین کا ہے. رضائی کریں گے تو وہ لحاف بن جائے گا, اور رضاعی اگر بولیں گے تو پھر یہ رضاعت, دودھ کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, دودھ کا رشتہ آسان مسئلہ جو ہے نا سمجھنے کے لیے ورڈنگ ایک آسان ہے. بہرحال یہ تو بنیادی طور پر جو ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار بہن بھائی جیسے ان کے ساتھ حسن سلوک کا اسلام نے ہمیں درس دیا ہے, بلکہ ہر ایک وہ مخلوق, وہ ذی روح مسلمان بھائی کہ جس کے ساتھ ہمارا ایک ایمانی تعلق ہے, وہ اگر کسی مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے, تو ہمیں اس کے بھی کام آنا چاہیے, اس کا احساس کرنا چاہیے. اگر وہ بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کچھ حقوق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں, اور حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت طیبہ میں ہمیں یہ وصف بدرجہ اتم نظر آتا ہے کہ آپ جن کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا, نسبی تعلق نہیں تھا, جن کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی, ایمان اور اسلام کا تعلق تھا, ان کے ساتھ آپ کس انداز میں خیر خواہی فرمایا کرتے تھے. اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے, اور بعض اوقات ایک دو دن آنے جانے میں لگ جایا کرتے تھے, لیکن آپ پھر بھی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے. رستے میں جا کے کھڑے ہو جاتے اس انتظار میں کہ کوئی نابینا شخص ملے اور اسے میں اس کی منزل مقصود تک پہنچا دوں. یہ احساس ہے مخلوق کا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ ہمدردی کا, جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک تعلیم ارشاد فرمائی ہے, اس پر عمل جس انداز میں آپ کرتے ہیں. وہ لوگ جن سے بعض ایسے بیمار جن سے لوگ نفرت کی وجہ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے, حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے پاس جاتے, انہیں کھانا کھلاتے, ان کی خدمت کرتے, ان کے کپڑے دھوتے, بعض اوقات ایسا ہوتا, اور پھر ان کے جو دیگر کام کاج ہوا کرتے تھے وہ بھی اپنے ہاتھ سے کر دیا کرتے. اور مخلوق خود, یہ تو انسانوں کے ساتھ ہے, جانوروں کے ساتھ حیوان, وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے, اور ایسی مخلوق کے جو آپ کو تکلیف نہیں دے رہی بلا وجہ اسے تکلیف پہنچانے سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. اس طرح کے کئی واقعات ہمیں حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں ملتے ہیں. جب کہیں سے سفر کر کے واپس آ رہے ہوتے نا, تو انداز یہ تھا, اچھا اسٹیٹس دیکھیے کیا ہے,
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے بارے میں لکھا کہ اقطاب اربع میں سے ایک آپ ہیں، یعنی ایک غوث اعظم جس کیٹیگری میں ہے، ذرا کیٹیگری ملاحظہ کیجیے، غوث پاک کا منصب جو جداگانہ ہے وہ ایک ہے، لیکن وہ اقطاب اربع کی جو کیٹیگری ہے، جو سب سے بڑے اور مشہور، سب سے مراتب کے اعتبار سے بلند ترین اولیاء، ان میں سے ایک شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی، اور اس کے ساتھ عمل دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ کہتے ہیں جب اپنے شہر کی طرف آ رہے ہوتے، اپنی بستی کی طرف آ رہے ہوتے، تو وہ سامان باندھنے والی رسی اپنے سامان سے نکالتے اور ارد گرد آس پاس جا کر لکڑیاں اکٹھی کرتے، لکڑیاں جمع کرتے، اس کو رسی سے باندھ لیتے، اور اپنی بستی کے پاس آ کر جو محتاج ہوتے، جو یہ لکڑیاں جمع نہیں کر سکتے تھے، جو بیوائیں ہوتی، جو یتیم ہوتے، کہ کوئی لا کر دے تو ایک چولہے کا انتظام ہو سکے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سفر سے واپسی پر، حالانکہ سفر کی تھکن اپنی تھکن ہوتی ہے، اس کے باوجود سفر سے واپسی پر یہ ساری لکڑیاں اپنے کندھے پر اٹھا کر اور ان تک پہنچایا کرتے تھے کہ یہ مخلوق کی خیر خواہی ہو جائے، لوگ ان کے کام بن جائیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے گا۔ فائدہ کیا ہوا؟ ایک تو اسٹیٹس آپ کا خود اتنا بلند تھا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملنے والے انعامات جداگانہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر دیکھیے کہ جب ایک بندے نے اپنی زندگی میں نیکی کی راہ لی نا، تو جو آپ کے مریدین تھے، خلفاء تھے، شاگرد تھے، آپ کی عقیدت مند تھے، وہ بھی آپ کے دیکھے دیکھی یہ عمل کرنا شروع ہو گئے۔ جب وہ اپنے علاقوں میں آنے لگتے تو پھر اس طرح غریبوں کا، محتاجوں کا خیال ہوتا۔ سلمان بھائی، اگر ہم آج یہ بات کریں کہ معاشرے میں لوگ درد بانٹنے والے کم ہو گئے ہیں، تکلیفیں بڑھانے والے زیادہ ہو گئے ہیں، تو ہمیں ایک اسٹیپ آگے فارورڈ کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہونا چاہیے کہ ان تکلیفیں بڑھانے والوں میں سے میں اپنے آپ کو مائنس کر لوں اور درد بانٹنے والوں میں ایڈ کر لوں اپنے آپ، ماشاءاللہ، تاکہ وہ نا شکوائے ظلمت شب سے تو کئی بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کا چراغ روشن کر لیں، آپ بروں سے نکل کر اچھی صحبت میں آنے کی کوشش کر لیں، اچھائی کو اپنا لیں، اور یقین کر لیں کہ ایک برا بندہ کم ہو گیا، اور پھر انشاءاللہ جب آپ اس طرح سے آگے بڑھیں گے، اچھائی کا پرچم اٹھائے، نیکی کو اپنی شمع بنائے، تو آپ دیکھیں گے اس سے روشنی پھیلتی چلی جائے گی، اور جو معاشرے کا ایک رونا ہے نا کہ یار یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے اور لوگوں میں قدر نہیں رہی، بے قدروں سے دور ہو کر آپ قدر والے بن جائیں، دوسروں کو قدر دینے لگ جائیں، انشاءاللہ اچھا ماحول نصیب ہوگا۔ واہ جی واہ، کیا پیاری بات کی خالد بھائی نے، ماشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، شیئرنگ کرنے والے بنے، اور شیئرنگ وہ چیز شیئر کرنی ہے جو دین اسلام شیئر کرنے کی اجازت دے رہا ہے، یہ بھی ایک سمجھداری والی اور عقل رکھنے والی بات ہے، ہر شے بندہ شیئر کرتا رہے یہ بھی ضروری نہیں ہے، اس کی بھی کیٹیگری ہے، بہرحال آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے میں شیئر کر لیں، کسی کو ساتھ ملا لیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو سردیاں ہیں جو ڈرائی فروٹ کھا رہے ہیں، تو ڈرائی فروٹ آپ نے جیب میں کوئی بادام 4 ڈالے ہوئے تو 2 بادام کسی اور کو بھی دے دیں گے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بندہ خوشی ہوگا تو ثواب بھی ملے گا۔ ہر ریوارڈ ہر بندے سے ہی ریوارڈ لینے کی بجائے کو اللہ کریم سے ریوارڈ لینے کی ضرورت بندہ لو لگائے، بندہ دے گا کیا دے گا، ابھی ایک آپ نے کسی کو 4 بادام کھلائے ہیں، وہ کیا کرے گا، وہ آپ کو 4 کاجو کھلا دے گا، حساب برابر ہو جائے گا، 4 کاجو نہیں کھلائے گا تو کوئی ایک مطلب چائے پلا دے گا، حساب پورا کر دے گا، بھی آپ نے کچھ دیا تھا تو یہ بھی ہو گیا، 4 باداموں پر بہرحال کوئی چائے نہیں پلائے گا، کہ میں برس میری تذکرہ جو ہے وہ بات کر رہا ہوں، تو ہر شے بندوں سے ہی ریوارڈ لینے پر ہم جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں، اور اسی پر نظر رکھی ہوئی ہے، حساب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کو ہی سامنے رکھا ہوا ہے، لوگوں کو ہی ذہن میں رکھا ہوا ہے، اور لوگوں سے ہی لینے کا جو ہے وہ حساب کتاب لگایا ہوا ہے، تو ملنا ملانا تو جو مقدر نصیب کا ہے وہی ہے، لوگ پھر ویسے ہی ہیں، دنیا تو دیکھیں، دنیا کی مثال یہ اپنی ہی مثال ہے، یہ کوئی نہ کوئی بات کہیں نہ کہیں سے نکال لیں گے، وہ ہمارے وہ بزرگ جو ہے وہ ایک بات سناتے تھے کہ وہ ایک بندہ سی جی، ایک آدمی تھا، اس نے جو ہے نا وہ دعوت کی، اور اس نے دیسی مرغ جو ہے وہ دعوت میں کھلایا، عدنان بھائی بیٹے کی شادی میں کیا کیا جی، دیسی مرغ کی دعوت کی اس نے، تو یہ بڑی بات تھی، تو وہ پنجابی فریز میں ہے تو میں اسی میں سناتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ آئے گا، مزہ آئے گا سن کے۔ وہ 2 بندے بیٹھے تھے، اس نے کہا بھی فلانے بندے نے تے اپنے پتر دے ویاہ تے جناب دیسی ککڑ کھوایا، یعنی اس نے دیسی مرغ سے جو ہے دعوت کی، اس نے لے اور دیسی ککڑ ہی کھوایا نا، کوئی سیل ککڑ تو نہیں کھوایا نا، یعنی اس نے کیا کیا، دیسی مرغ پہ بھی کیا نکال دیا، ایک وہ نکال دیا، یہ کیا کھلایا، اس سے اوپر کا بھی ایک اور بھی ہے،
جبکہ جس کو کوئی عقل سمجھ ہے وہ یہ جانتا ہے کہ دیسی مرغ میں اور اصیل مرغ کے گوشت میں کتنا فرق ہوتا ہے، اور اس کی غذائیت میں اور اس کے پکنے پکانے میں بھی کیا معاملات ہوتے ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ بہرحال یہ میں نے بات اس لیے کی کہ لوگوں پہ ہی تکیہ رکھیں گے نا تو پھر لوگ تو تکیہ رہنے بھی نہیں دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، اور وہ دن ہوا ہوئے جب پسینہ گلاب تھا۔ یہ حساب معاملہ ہے، لوگوں سے ہٹ کر اللہ رسول سے جو ہے وہ لوگ لگائیں۔ ریوارڈ اہل بیت طہار یہ بتا رہے ہیں کہ ریوارڈ جو لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بندہ لے، اس طرف آئے گا تو پھر انشاءاللہ مالک اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا۔ مخلوق ہے، بندہ ہے، وہ کیا دے گا، کتنا دے گا، کب تک دے گا؟ رب کریم ہے، وہ جب کرم فرمائے گا، وہ جب احسان فرمائے گا، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا جب مظہر سامنے آئے گا تو پھر بندہ خوشی اور حیرت کے لمحات میں وہ دیکھتا رہ جائے گا۔ ہم اللہ کریم سے عافیت کی اور سلامتی کی طلبگار ہیں، اللہ ہم پر اپنا فضل فرمائے۔ گفتگو جاری ہے، مزید بھی جاری رہے گی انشاءاللہ۔ یہاں پر ہم آپ کو ایک پیکیج دکھانے جا رہے ہیں، سیدھا راستہ، آئیے دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ایک روایت آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریہ، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا یہ حسد کہلاتا ہے نا۔ تو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اور بعض اوقات ایک انداز ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی واسطہ پڑا ہو، یہ اپنایا جاتا ہے کہ ایک آدمی کو سودا بیچنے کے لیے موجود ہے، دوسرا آدمی اسے خریدنے کے لیے وہاں پہنچا، ایک تیسرا آدمی بیچ میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تیسرا آدمی، اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ چیز 10 روپے کی، اب وہ اس چیز کے بارے میں کہتا ہے نہیں نہیں یہ 10 کی نہیں، میں 11 کی لینے کے لیے تیار ہوں، میں 12 کی لینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ جو تیسرا آدمی درمیان میں آیا جو 11، 12 اور یوں اس انداز میں ریٹ اوپر بیان کر رہا ہے، اس کا لینے کا ارادہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس چیز کا ریٹ بڑھا کر جو درمیان میں پہلا آدمی خریدنے کے لیے آیا تھا اس کو مہنگے داموں بکوانے کے لیے یہ بیچ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ لینا نہیں ہے، دینا نہیں ہے، کوئی اس کا تعلق اس طرح سے نہیں، صرف اس لیے کہ یہ جو خریدنے کے لیے آیا یہ تھوڑا سا بھاؤ اوپر کر کے اس چیز کو خرید کر لے کر جائے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسد نہ کرو، اور یہ والا جو انداز ہے نا ریٹ بڑھانے والا، لینے کا ارادہ نہیں ہے، صرف بیچ میں اپنا کردار ادا کرنے والا، یہ انداز بھی اختیار نہ کرو۔ اور سنو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ اور پھر اس کے بعد ذکر فرمایا گیا ایک دوسرے کو پیٹھ دکھا کر نہ نکل جایا کرو۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور تم میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کی بات چیت جب جاری ہو اس میں اپنی بات لے کر نہ آ جائے۔ ایک آدمی سودا لینے کے لیے گیا تو اس کا سودا کٹ جائے، اس کا معاہدہ کینسل ہو جائے، یہ چیز مجھے مل جائے، اس کی بات چیت جاری ہے، جب تک اس کی بات چیت مکمل نہ ہو جائے تمہیں بیچ میں آنے کی اجازت ہی نہیں۔ ہاں، اس سے بات چیت مکمل ہو گئی، ان دونوں کی آپس میں بات نہیں بنی، اب تم بیچ میں آنا چاہتے ہو، آ جاؤ۔ اور یہ کہنے کے بعد نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ سارے معاملات میں جس طرح ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ انداز اختیار کرتا ہے نا، تمہیں بھی چاہیے کہ ایسے ہی انداز اختیار کرو۔ یہ تم سے پہلے جو بات چیت کرنے کے لیے آیا، یا جس کے بارے میں تم دل میں نفرت بھرے جذبات رکھتے ہو، جس کے بارے میں تم دل میں بغض رکھتے ہو، جس کے بارے میں تمہارے دل میں حسد پیدا ہو گیا، اس کو بھی تو اپنا بھائی سمجھو نا۔ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ،
اور یہ کہنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، یہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو ذلیل کرتا ہے، نہ اس کو حقیر جانتا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی تو یہاں ہے، تقوی تو یہاں ہے، تقوی تو یہاں ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، بندے کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ اچھا کون برا کون؟ بعض اوقات روپے پیسے کی طرف توجہ جاتی ہے، کار کوٹھی بنگلے کی طرف توجہ جاتی ہے، اچھا پڑھا لکھا ہے اس طرف توجہ جاتی ہے، اچھی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اس طرف توجہ جاتی ہے۔ اچھا کون برا کون؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے وہ بندہ برا ہے، اور بندے کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، مال، عزت یہ حرام ہے، نہ اس کو خون بہائے گا، نہ اس کے مال کے در پہ ہوگا، نہ ہی اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیا خوبصورت ایڈیشن فرمایا ہے رکن شورا نے، کیا پیاری گفتگو فرمائی ہے، وہی جو گفتگو ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے۔ تو اچھے انداز اپنائیں گے تو نتیجہ اچھا پائیں گے، اچھے کام کا انجام اچھا، اور سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کالز آپ کی شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے۔ جی محمد شمول رضا تاریخ ادب پروگرام مدینۃ الاولیاء سے عرض کر رہا ہوں، ضرورت یہ ہے سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آج کا یہ سلسلہ ہے۔ تو ان بزرگوں کے حوالے سے مدینہ پاک کی حاضری کا ایک واقعہ اکثر علماء کرام سے سنتے ہیں، اس کو اگر ارشاد فرما دیا جائے تو مزید مان تازہ ہو۔ جی فراز بھائی، ان کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب یہ دیگر افراد مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جایا کرتے تھے تو یہ ان کو سلام کہا کرتے تھے کہ میرا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب عاشق خود جاتا ہے نا تو اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا عشق، اس کی محبت اور اس کا ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اولاً جب وہ جاتا ہے تو ایک اس پہ روب بھی طاری ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے جب وہ مدینہ پاک حاضر ہو جاتا ہے تو پھر عاشقوں کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ جب دیگر افراد کے ساتھ سلام بھیجا کرتے تھے اس وقت کچھ اور کیفیت ہوتی تھی، لیکن جب خود حاضر ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ غلام پہلے دیگر افراد کے ساتھ ان کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا کرتا تھا، اب خود حاضر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا دست مبارک مجھے عطا فرمائیے تاکہ میں اس کو بوسہ دے دوں۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے روضہ انور سے اپنا دست مبارک باہر نکالا اور شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کی۔ یہ آپ کا بڑا زبردست واقعہ، اور اس سے آپ کی شان کتنی ظاہر ہوتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسا پورا فرمایا۔ جیسے ابھی ہم کچھ دیر پہلے یہ بات کر رہے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز تھا، تو آپ کی بارگاہ میں آنے والے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی جو ہے وہ منہ مانگی جس کو ڈیمانڈ آپ کہہ لیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن بندہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو یہ ڈیمانڈ بھی کر سکے اور پھر اس کی ڈیمانڈ کو اس انداز میں پورا بھی کیا جا سکے۔ ایسی بات درست فرمایا، مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی میرا نام عوید سعید ہے، میں شکر گھر سے بات کر رہا ہوں۔ بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنی سیرت کو کیسے بدل سکتا ہے؟ اگر انسان اپنے آپ میں تبدیلی لانا چاہے تو سب سے پہلے کام ایمان اور جذبات، لیکن نیک کاموں کی طرف توجہ دلانے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا عدنان بھائی؟ سلمان بھائی دیکھیں مختلف جو ہے وہ انداز ہیں اپنے اندر تبدیلی لانے کے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی والے جو کام ہے نا ان کو بندہ چھوڑ دے۔
جو جیسے مثال کے طور پر فرائض کو ترک کر دینا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی. نمازیں نہیں پڑھتا، باقی سارے کام جو ہے وہ بندہ کوشش کرنا چاہ رہا ہے کہ میرے اندر تبدیلی آئے، تو پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کے سے اس طرح کی چیزوں کو دور کریں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ناراضی کا سبب ہے. اچھا، اس کو دور کرنے میں بعض چیزیں معاون ثابت ہو سکتی ہیں، مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. وہ ہے اچھا دوست، نیک بندوں کی صحبت، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی محافل کے اندر شرکت کرنا. اس سے ہوگا کیا؟ ایک تو بندہ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، عام طور پر نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی برکت یہ نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے. گناہ سے چونکہ وہ لوگ بھی بچتے ہیں تو اللہ پاک ان نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی برکت سے اللہ پاک اسے بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرماتا ہے. تو یوں ایک تو فرائض و واجبات کی پیروی کی طرف آئیں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں. جیسے مدنی چینل کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے ہیں، ان کو سنیں، انشاءاللہ الرحمن ترغیب بھی ملے گی، جذبہ بھی ملے گا، اور اپنے آپ سے جو رذائل ہیں، بری چیزیں ہیں، ان کو دور کرنے کا جو ہے وہ آسان طریقہ بھی انشاءاللہ الرحمن، یا طریقہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ الرحمن. مرحبا جی. میرے ناتھ اسلامی بھائی سے گزارش ہے، مجھے یہ والی منقبت سنا دیں. عطار ہمارے زندہ باد زندہ باد، عطار ہمارے زندہ باد زندہ باد. جزاک اللہ خیرا. اللہ برکت دے آپ کو. جلال پور جٹان سے کال کیا آپ نے. مرحبا جی. ہند گجرات سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی کی آمد مرحبا، ماشاءاللہ. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا جاری وساری ہے. سلمان بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ گھر میں بے روزگاری کی وجہ سے پریشان حال ہے، تو دعاؤں کی مدنی التجا ہے. اور خلیل بھائی کی بارگاہ میں یہ مدنی التجا ہے کہ ایک کلام سنا دیجیے. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، جزاک اللہ خیرہ. آمین. یہی وظیفہ ہے جو آپ نے کیا ہے نا، یہی وظیفہ کریں آپ، انشاءاللہ بے روزگاری اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دور ہوگی، اور اللہ کا فضل ہوگا، کرم ہوگا. اللہ کی اپنی رحمت فرمائے، فضل فرمائے، آپ کی پریشانی کو دور فرمائے. آمین. جی. طلبات افطاری ہوں اور مستدارہ تشریف ضلع سرگودا سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ کھلے صلی اللہ کہتے بہت اچھا بہترین سلسلہ ہے. اور میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ رزق میں برکت اور حلال رزق میں اضافہ لینے کی کوئی وظیفہ؟ رزق میں برکت کا وظیفہ پوچھا جانے غالباً. اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. جی. خلیل بھائی سر یہ ہے کہ یہ جو سردیوں میں سردی کی وجہ سے پاؤں کی انگلیاں یا ہاتھوں کی انگلیاں سوج جاتی ہیں، تو اس کا کوئی حل بتا دے. صحیح، اللہ رحمت فرمائے. جی. میں ہند کے صوبے مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں. میرا خلیل بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام ضرور سنائیں. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. جزاک اللہ خیرہ. آمین. بڑی مہربانی. جی. ماشاءاللہ سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا چل رہا ہے، خوبصورت. ماشاءاللہ کیا ہی خلیل بھائی نے خوبصورت کلام پڑھا ہے. میرا خلیل بھائی سے سوال تھا کہ میری والدہ کو نا رسولی ہے، تو اس کا نا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپریشن، تو کیا اس کا کوئی آپریشن کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے، یا کوئی دیسی یا کوئی اور حل ہو یا کوئی وظیفہ ہو؟ پلیز بتا دیں. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. کچھ میسیج بھی شامل کرتا ہوں. کلام سنا دیں چمن طیبہ میں سمجھو سوارے گیسو بنت شریف کراچی سے. ان کا میسیج ہے، میرے دماغ میں درد ہوتا ہے. خلیل بھائی کچھ بتائیں، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. منڈ سلیم حمزہ والا سے. اور ہم نہ چھوڑیں گے ذرا در مرشد، یہ کلام ان کو سننا ہے. سلمان بھائی، اور پروگرام از ویری سویٹ اینڈ انفارمیٹیو. وی گیٹ نیو اینڈ a lot of information and knowledge. may Allah reward you. بنت اسحاق تلہ جوگیاں سے. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے، اپریسیشن کے لیے بھی شکریہ. ناروال سے میسیج ہے جی، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بنت احمد اتاریاں ہیں، ان کی فرمائش ہے. خلیل بھائی نعت سنا دیں. محمد مظہر کامل ہیں، حق کی
شان عزت کا۔ خلیل بھائی خشکی کو دور کرنے کے لیے کچھ بتا دیں۔ بنت مجید فرام لاہور، اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ عرش اولا سے اعلیٰ، میٹھے نبی کا روزہ، یہ کلام سنائیں۔ جہلم سے میسیج ہے اسلامی بہن کا۔ حمزہ بودلہ صاحب ہیں اکاڑا سے، بڑی مہربانی جی آپ کے میسیج کے لیے، اللہ برکت دے آپ کو۔ یہ ہیں جی شایان بھائی ہیں ٹنڈو جام سے۔ سلمان بھائی میری خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے نعت سنائیں، قسمت میری چمکائے چمکائے آقا۔ خلیل بھائی کافی سارے میسیج میں نے پڑھ دی ہیں، ان پر کچھ علاج بھی بتائیں، کچھ کلام بھی سنائیں، بلکہ پہلے کلام سنائیں پھر ناظرین کو پیچیز دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ قلت حیلتی وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، 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 ادرکنی یا رسول اللہ۔ ہٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ، ہٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ، ہٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ، ہٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ۔ سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے، سنبھالو میں بھی ڈوبا ہے میری جان یا رسول اللہ۔ قلت حیلتی وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ ہمیں ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کے جائیں دین و ایمان یا رسول اللہ۔ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ شفاعت پر ہر یا رحمت کی نظر رکھنا، کرے دل رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ خلت حیلتی وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ نیچے آنکھوں کی شرح و حیا پر درود، اونچی بھی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ بچپنے کی پابند اس خدا
بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، اے رضا خود صاحب، اے رضا خود صاحب خدا ہے متا ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ اتار 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 خدا کی رحمت ہے، اتار 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 نبی کی عنایت ہے، اتار 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 تو غوث کی برکت ہے، اتار رضا کی کرامت ہے، زندہ باد زندہ باد تار ہمارے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد تار ہمارے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد تار ہمارے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد تار ہمارے، زندہ باد، اے امیر اہل سنت تیری شوکت زندہ باد، اے امیر اہل سنت تیری شوکت زندہ باد، تجھ سے دنیا بھر میں ہے، تجھ سے دنیا بھر میں ہے دیکھے اشاعت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد تار ہمارے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد تار ہمارے، زندہ باد، سن فخر بڑا سن ناز بڑا، سن فخر بڑا سن ناز بڑا، اتار تیرے انداز جدا جدا، زندہ باد زندہ باد تار ہمارے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد تار ہمارے، زندہ باد۔ خلیل بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا منقبت پڑھی آپ نے، اللہ برکت دے آپ کو ماشاءاللہ۔ ناظرین کو ایک پیکج دکھا رہے ہیں استغفار کی برکتیں، آئیے دیکھیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على خاتم النبيين، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انسان ہیں اور بشری کمزوری ہے، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے، ہاں گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے۔ جو بندہ مومن، جو مسلمان، جو حضور کا غلام، جو اللہ کا بندہ اللہ پاک سے بخشش مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ مضمون حدیث پاک میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے، حدیث نمبر 4257، 4257۔ میرے پیارے نبی، آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنے کو اپنے اوپر حرام کر دیا اور تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو مگر جس سے میں نے ہدایت دی، تم اس سے ہدایت چاہو تو تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو مگر جسے میں نے کھلایا، تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو مگر جسے میں نے کپڑے پہنائے، تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے اور میں تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں، تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔
سبحان اللہ. اور ایک روایت میں ہے اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گناہگار ہو مگر جس سے میں نے بچایا. لہذا مجھ سے مغفرت کا سوال کرو میں تمہاری مغفرت فرما دوں گا. اور تم میں سے جس نے یقین کر لیا میں بخش دینے پر قادر ہوں پھر مجھ سے میری قدرت کے وسیلے سے استغفار کیا تو میں اس کی مغفرت فرما دوں گا. اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، بخشش مانگے، استغفار کرے، اللہ پاک اس کے گناہ بخش دیتا ہے. آئیے دعا کرتے ہیں. بخش ہماری ساری خطائیں کھول دے ہم پر اپنی برسا دے رحمت کی برکھا برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ جھولی بھر دے. ایک حدیث پاک میں یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ارشاد ہوا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا ڈاٹ کالا نقطہ لگ جاتا ہے. توبہ کرتا ہے گناہ سے باز آتا ہے اور استغفار کرے تو اس کا دل چمکا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اگر مزید گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا استغفار نہیں کرتا اللہ سے بخشش نہیں چاہتا مزید گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کی کالک میں سیاہی میں ڈارکنیس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر سیاہی کا خول چڑھ جاتا ہے سیاہی کا غلاف چڑھ جاتا ہے. اور یہ وہی زنگ ہے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی زنگ ہے جسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں ذکر فرمایا پراتی سورہ مطففین آیت نمبر 14 کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا يكسبون. ترجمہ تنزیل کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے. نصیحت اثر نہیں کرتی دل نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا نیکیوں میں دل نہیں لگتا ماں باپ کی اچھی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی شریعت پر عمل کرنا نصیب نہیں. یہ کیا ہے دل سخت ہو گیا دل پر سیاہی کا خول چڑھ گیا. اللہ کی پناہ. تو یاد رکھیے گناہ دل کو میلا کر دیتے ہیں اور گناہوں کی زیادتی گناہ زیادہ کرنا یہ دل کو زنگ آلود کر دیتی ہے. اللہ کی پناہ. اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے گناہوں کی بخشش رب کی بارگاہ میں طلب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استغفار کرنے والے پر تو کیسی رحمتیں ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے. ارشاد فرمایا عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرے گا. اس شخص سے کہا کہ تمہارے 70 سال کے گناہ معاف ہوں گے.
اس نے کہا حضور میرے 70 سال کے گناہ نہ ہوں تو؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں کے 70 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر میری ماں کا انتقال ہو چکا ہو اور اس کے بھی 70 سال کے گناہ نہ ہو تو فرمایا اللہ تیرے قریبی رشتہ داروں کے 70 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنے کا میں بھی نیت کرتا ہوں، معمول بناؤں گا، آپ بھی معمول بنائیں، اللہ ہم سب پر رحمت فرمائے۔ خلیل میں کچھ علاج بھی بتائیں پھر ہم واپس انشاءاللہ موضوع پر آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے روزگاری کے حوالے سے بات کی تھی کہ روزی میں برکت کے حوالے سے کچھ روحانی علاج بھی پوچھا تھا، اللہ کریم آسانی فرمائے۔ 786 مرتبہ یا اللہ لکھنا ہے، کسی کاغذ پر 786 مرتبہ یا اللہ لکھ لیجئے، اور یہ لکھنا ہے جمعے کی نماز کے بعد۔ جمعے کی نماز کے بعد 786 مرتبہ یا اللہ اس طرح لکھ لیں، اور پھر اس کو دکان یا مکان میں رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ مزید ہر نماز کے بعد یا ذا الجلال والاکرام 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کیا کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل روزی کے اندر برکت حاصل ہوگی۔ مزید سوال تھا کہ رسولی ہے اور اس کا آپریشن بتایا جا رہا ہے، تو رسولی کہاں ہے یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے، تاکہ اس کے مطابق کچھ جواب دیا جا سکے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ کسی اپنے اچھے کسی مستند حکیم سے یا ڈاکٹر سے آپ رابطہ فرما لیں، ان کو رپورٹس وغیرہ دکھائیں، اس کے مطابق جو جواب دیں تو پھر اس پر جو بھی ہے آپ دیکھ لیں، اللہ کریم صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ان کے لیے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے، ایک تو 111 بار یا سلام پڑھ کر رسولی کے مقام پر دم کرتے رہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ درود شفاء امراض، یہ مدنی پنسورہ کے اندر صفحہ نمبر 180 پر بھی موجود ہے۔ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اس کو جو ہے لکھ لیں اور مریض جو ہے باوضو اس کو چاٹیں، یا پھر پانی کے اندر اس کو ڈال دیا جائے، اس پانی کو پئیں، تو انشاءاللہ عز و جل موت کے علاوہ ہر مرض کا اس سے علاج اللہ کی رحمت سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ شروع کر دیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اور یہ کہا تھا کہ خشکی ہے، تو اس کے ساتھ بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ خشکی کہاں ہے۔ بعض اوقات جسم پر ہاتھوں پیروں میں خشکی ہوتی ہے، یا بعض اوقات سر میں خشکی ہوتی ہے، تو یہ سوال جو ہے پورا ہو تو آسانی ہوتی ہے۔ بہرحال میں سر میں خشکی کے اعتبار سے جواب عرض کر دیتا ہوں۔ ویسے اگر بدن پر خشکی ہے تو بادام کا تیل وغیرہ لگایا جائے عرق گلاب کے اندر ملا کے، تو فائدہ مند ہے۔ اور ایک چمچ جو ہے وہ اس کا بادام کا تیل پی لیا جائے دودھ میں ڈال کے، تو یہ بھی فائدہ کرتا ہے۔ عام جو جسمانی خشکی ہوتی ہے، تو اس سر کے اندر خشکی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ تقریباً 150 گرام سرسوں کا تیل لے لیں خالص والا، اور اس کے اندر 25 گرام نیم کے بیج، نیم کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں اس کو توڑ کے اس کا بیج نکال لیں، وہ آپ نے شامل کرنا ہے 25 گرام، اور 25 گرام بابچی یہ چھوٹے چھوٹے کالے کالے دانے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں 25 گرام لے کر اس کو 150 گرام سرسوں کا تیل لے لیں، تو اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے پکا لیا جائے، تو پھر چھان کر اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ سر کے اندر جو خشکی ہوتی ہے وہ اس حوالے سے فائدہ مند ہے۔ دماغ میں درد رہتا ہے، یعنی سر میں درد رہتا ہے، تو اس حوالے سے مختلف اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اس پر غور کر لیا جائے۔ بعض اوقات ایسی چیزیں بندہ کھا رہا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے گیسز وغیرہ پیدا ہوتی ہیں، یا نگاہ کمزور ہوتی ہے، قبض ہوتا ہے، گیس ہوتی ہے، یا دانت وغیرہ میں درد ہوتا ہے، مختلف اس کے، یا دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ تو یہ جو میں علاج عرض کر رہا ہوں، یہ دماغی کمزوری کی وجہ سے اگر سر میں درد ہوتا ہے تو اس حوالے سے خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہر دار، یہ عام طور سے مل جاتا ہے، اس کو آپ لے لیں، صبح شام آدھی چمچ استعمال کریں، صبح نہار میں خالی پیٹ لے لیں، اور شام کو عصر کے بعد آپ استعمال کریں، انشاءاللہ یہ اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ خود اگر بنانا چاہتے ہیں تو خود بھی آپ بنا سکتے ہیں، گھر کے اندر کوئی اس طرح کے چیز کے جس سے درد سر میں فائدہ ہو، تو میں علاج عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ڈپریشن کے حوالے سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس حوالے سے نیند نہیں آتی، تو ابھی ایک اسلامی بھائی نے کہا تھا میں رات کو سو نہیں سکا، تو ان کے لیے بھی یہ ہے، تو نیند نہ آنے کے بھی یہ علاج ہے،
دماغی خشکی ہو، ذہنی کمزوری ہو، درد سر ہو، ڈپریشن ہو، تو اس حوالے سے بھی یہ علاج ہے. تو اور سر میں درد ہو، اس حوالے سے بھی یہ علاج ہے. تو آپ نے سب سے پہلے لینا ہے پستہ 50 گرام، اور بادام لینے ہیں یہ بھی 50 گرام، اور تل سفید یہ بھی 50 گرام، اور مغز کدو یہ بھی 50 گرام، اور مغز کاہو یہ بھی 50 گرام، اور خشخاش یہ بھی 50 گرام. دوبارہ سن لیں، بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، تھوڑی مہنگی ہیں اس میں کچھ چیزیں، مگر یہ ہے کہ اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوگا. پستہ، بادام، سفید تل، مغز کدو، کدو شریف کے بیج ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے، اور تخم کاہو اور خشخاش، یہ ساری چیزیں آپ لے لیں. 50 گرام اس کو پیس لیں. اگر آپ نے اس کو میٹھا کرنا ہے تو 100 گرام اس میں مصری بھی شامل کر سکتے ہیں، تو یہ میٹھا ہو جائے گا. بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں. تو یہ دماغی کمزوری، ڈپریشن وغیرہ، بے خوابی، خشکی، دماغی خشکی، نیند وغیرہ نہیں آتی، تو انشاءاللہ یہ اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا. بہت اچھا علاج ہے، اس کو ہو سکے تو ضرور کیجیے. موسم بھی ہے نا، فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ. اور اس 50 گرام ہے، کوئی مطلب 1 کلو تھوڑی، 25 گرام لے لیں آپ، 10 گرام لے لیں. 10 گرام تو بالکل ہی وہ خوراک بھی تو اتنے دن کی بنے گی، جتنے گرام کم کرتے جائیں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کھانے کا کہ اس کو 2 چمچ دودھ میں، 2 ٹی اسپون ہوتے ہیں، اس کو دودھ میں ڈال کر رات کو پی لیں. ٹی اسپون اور ٹیبل اسپون، جی یہ بچپن میں بھی سنتا تھا ٹی اسپون اور ٹیبل اسپون، لیکن سب میں کچھ نہیں آ رہا تھا ٹی اسپون اور ٹیبل اسپون کیا ہوتا ہے. تو ٹی اسپون مطلب وہ چھوٹا سا چمچ جو ہوتا ہے، جس سے وہ چائے کی پتی نہیں ڈالتے، وہ چھوٹا چمچ ہوتا ہے. تو وہ، اور ٹیبل اسپون وہ جس سے عام طور پر لوگ کھانا وغیرہ، بریانی وغیرہ کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، تو وہ جو چمچ ہوتا ہے وہ بڑا چمچ ٹیبل اسپون کہلاتا ہے، کھانے کا چمچ بھی کہتے ہیں اس کو. جی یہ بڑا چمچ ایک آپ دودھ میں ڈال کر اس کو پی لیا جائے. صبح پی لیں. ویسے اگر نیند کا پرابلم ہے تو پھر رات کو پینا مناسب ہے، مگر دودھ جب بھی پئیں کوشش کریں کہ سونے سے کچھ دیر پہلے ہی پئیں، تاکہ تھوڑا وہ ہضم ہونے کو اس کو ٹائم ملے. ورنہ مطلب پیتے ہی سو جائے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ بھی ایک غذا ہے، اس کو بھی ہضم ہونے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو اس کا خیال کیجیے گا. بچوں کو بھی یہی ہے، بعض بچوں کو بھی دودھ پلاتے ہیں اور بچے فوراً سو جاتے ہیں، اس پر کیا فرماتے ہیں؟ یہی ہے کوشش، یہی اس پہ یہی کہا جاتا ہے کہ کچھ دیر پہلے پلایا جائے، کیونکہ چھوٹے جو بالکل ہی بچے ہوتے ہیں تو وہ دودھ پر ہی بعدوں کا گزارا ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو باقی یہ کہ دوسرے لوگ جو پیتے ہیں تو دودھ کو بھی ہضم ہونے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. پیتے ہی سو جائیں گے تو تھوڑا سا پرابلم ہے. کچھ چہل قدمی کر لی جائے یا کچھ دیر پہلے پیا جائے، 1-1.5 گھنٹہ پہلے پیئیں تو فائدہ حاصل ہوگا. مزید آخری میں یہ بھی تھا کہ معدے کی گرمی، تو معدے کی گرمی کے اعتبار سے یہ ہے کہ تیز مرچ مسالوں سے پرہیز کیا جائے. تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر آپ کو کچھ باقاعدہ یہ ایک پرابلم ہو چکی ہے تو پھر انڈا ہے، مچھلی ہے، ان چیزوں سے بچیں، کلیجی پائے وغیرہ، تاکہ مزید گرمی نہ بڑھے. ایک عام آدمی ہے جیسے اگر وہ تو اس کو کچھ کھانے پینے سے کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو گرمائش سی محسوس ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ بہت اچھا علاج ہے. ملیٹھی لے لیں. ملیٹھی مقشر یا دوسری؟ جی مقشر کا معنی ہوتا ہے جو ہمارے سلمان بھائی نے فرمایا، یعنی چھلی ہوئی. تو ملیٹھی جب بھی استعمال کریں، اگر چھیل کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. واہ ماشاءاللہ. تو یہ ملیٹھی لے لیں 100 گرام، اور 100 گرام آپ لے لیں سونف. اور تیسری چیز ہے اسپاغول کی بھوسی. یہ تینوں چیزوں کو آپ نے 50 گرام لے کے، اسپاغول کی بھوسی جو ہوتی ہے اس کو پیسنا نہیں ہے، باقی دونوں چیزوں کو آپ اچھی طرح باریک پیس لیں. اسپاغول کا چھلکا بھی کہتے ہیں اس کو، چھلکا اسپاغول، اس کو لے کے اسبغول بھی کہہ دیتے ہیں اس کو. تو اس کا چھلکا لینا ہے، اس کا بھوسی جسے کہا جاتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں اسبغول کے چھلکے کو نہیں پیسنا، باقی 2 چیزوں کو پیس کے اس کے اندر شامل کر لیں، اور کھانے کے بعد آدھی چمچ استعمال کر لیں. انشاءاللہ معدے کی گرمی کے اعتبار سے انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ مفید پائیں گے. دیگر بھی پیٹ کے امراض اس سے انشاءاللہ دور ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ پنجابی میں کہتے ہیں اسبغول تو کچھ نہ پھول ہیں جی، اللہ رحمت فرمائے. اور یہ کرام سے لوگوں کا کیا تعلق ہونا چاہیے، حسن ظن کس طرح کا ہونا چاہیے، میں چاہوں گا اس پر کچھ آپ گفتگو فرمائیں فراز بھائی. اولیاء کرام کے جو ماننے والے ہوتے ہیں الحمدللہ وہ ان سے بڑی حسن عقیدت رکھتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں. جی ویسے تو عام مسلمانوں کے ساتھ بھی حسن ظن رکھنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی ایک عبادت ہے. جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور ان سے آخرت کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہیے. امیر علیہ سنت بھی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں میرا کاروبار اچھا ہو جائے، اس کے لیے دعا کر دیں،
میری اولاد ہو جائے اس کے لیے دعا کر دیں. یہ بھی ٹھیک ہے, دنیاوی معاملات بھی اولیاء کرام کی بارگاہ میں شیئر کرنے چاہیے, ان سے دعا کروانی چاہیے, لیکن ان سے آخرت بالخصوص, ان کی آخرت کے معاملے کے لیے بالخصوص ان سے دعا کروانا چاہیے, اپنے اوپر ان کی نظر جو ہے وہ خاص دلوانی چاہیے. اور یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں, بعض ایسے خاص اوقات ہوتے ہیں کہ ان کی زبان سے نکل جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. جیسے کہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ آپ اپنے ایک مرید خاص جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک باغ کی خرید کے لیے وہ گئے. تو وہاں کے جو مالک تھے شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے فرمایا کہ حضور میں منہ مانگی ڈیمانڈ کروں گا, وہ آپ نے دینی پڑے گی. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ مانگو, کیا اس کے بدلے میں آپ مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے اس کے بدلے میں جنت کا محل چاہیے. کیسا حسن ظن ہے اللہ کے ولی سے کہ میں ان سے مانگوں گا, ان کی دعا سے مجھے مل جائے گا. فرمایا کہ اس کے بدلے میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ مجھے جنت کا محل دلوا دیجئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ عاجزی فرمانے لگے کہ میں کون ہوتا ہوں تمہیں جنت کا محل دلوانے والا, تم کوئی مجھ سے دنیاوی سوال کر لو. فرمانے لگے نہیں حضور مجھے تو جنت کا محل ہی چاہیے. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر جھکایا اور کچھ دیر کے بعد آپ فرمانے لگے کہ میں نے اس باغ کے بدلے میں تمہارے ساتھ جنت کا محل کا سودا کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا محل عطا فرمائے گا. فرمانے لگے کہ مجھے آپ لکھ کر دے دیں, تحریری صورت میں دے دیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تحریر لکھی اس کا خلاصہ یہی تھا کہ میں تمہیں اس باغ کے بدلے میں جنت کا محل اللہ سے دلواؤں گا. اور اس کے ضامن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور اس کی جو باؤنڈری ہے وہ باؤنڈری کیا ہے کہ اس کے ایک حصے میں جنت عدن ہے, ایک حصے میں جنت ماوا ہے, ایک حصے میں جنت خلد ہے, اور ایک حصے میں جنت الفردوس ہے. اور وہاں کے جو قالین ہیں, وہاں کے جو حور ہیں, گلمان ہیں, وہ سب کے سب اس سودے میں گواہ بن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محل عطا فرمائے گا. اور پھر کیا ہوا کہ آپ نے یعنی جو وہ باغ کے جو مالک تھے انہوں نے اپنے گھر والوں سے جا کے مشورہ کیا, اور پھر ان کے مشورے کے ساتھ آپ نے یہ باغ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کر دیا. اور اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کی کہ جو احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے جو لکھ کر دیا ہے یہ میرے کفن کے اندر رکھ دیں. تو ان کے گھر والوں نے ان کے وصیت کے مطابق وہ کفن کے اندر وہ تحریر لکھ دی. اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے اگلے دن لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان کے جو کفن تھا اس کے اوپر یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی, جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہم نے اس کو سچا پایا, اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی. تو ایسے ایک نہیں کثیر واقعات ہیں کہ لوگ اولیاء کرام کی بارگاہ میں آخرت کے حوالے سے کچھ سوال کیا کرتے تھے, اور کوئی خاص گھڑی ہوتی ہے, خاص ایسا وقت ہوتا ہے بسا اوقات کہ اللہ کا ولی کچھ زبان سے کہہ دے, دعا کر دے, وہ قبول ہو جاتی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جائیں تو صرف دنیاوی معاملات کے لیے سوال نہ کیا کریں, ان سے آخرت کے حوالے سے, اپنی مغفرت کے لیے, اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب میں نیا نیا ماحول میں آیا تھا تو ایک مرتبہ جانشین اتار دامت برکاتہم العالی سے کئی ملاقات ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے دعا کریں ایمان کی سلامتی اور مغفرت کے لیے. تو انہوں تعجب ہوا کہ کوئی ایسا بھی ہے, یعنی قلیل ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آخرت کے لیے دعا کرواتے ہیں, دنیا کے لیے زیادہ. تو میں نے جب سوال کیا اور یہ عرض کی کہ آپ یہ دعا کر دیں تو ماشاءاللہ خوش ہوئے اور تعجب کا اظہار کرنے لگے, اور آپ نے پھر دعا بھی عطا فرمائی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری ہو, بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اپنی مغفرت کے لیے اور اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کروانی چاہیے. سبحان اللہ. آپ سے تعجب کا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے تو وہاں پر زیادہ تر جو ہے نا یا تو صحت کی دعا ہوتی ہے یا پھر مال کی دعا ہوتی ہے. بہرحال اللہ خیر فرمائے, صحت کی دعا بھی کریں, مال کی دعا بھی کریں, اور قبر و آخرت کی بہتری کے لیے بھی دعا کروائیں, اور پھر سے بیڑا پار ہوتا ہے. اولیاء سے حسن ظن رکھیں, حسن عقیدت رکھیں, اور ان پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عطا ہے کہ حضور نے محبوب بارگاہ الہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ لئن سألنی لأعطینہ, اگر یہ اللہ سے سوال کرے تو اللہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے. باقیوں کے بارے میں یہ ہے مانگو گے تو ملے گا, یہ فرمایا گیا, اور ملنے کی مالک کی مہربانی, چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. لیکن ان مقبولان بارگاہ کے بارے میں فرمایا جو محبوبان بارگاہ الہی ہیں, لئن سألنی لأعطینہ, مانگیں گے تو ان کو ضرور دیا جائے گا. تو اولیاء سے دعائیں بھی کروانی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے. خلیل بھائی سے حضرت کی نظم کے اندر منقبت بھی سنتے ہیں, پھر صلوات و سلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اولیاء کا ادب رکھے, اور ان کی مبارک سیرت, ان کی مبارک زندگی سے اللہ ہمیں سیکھ کر اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی خلیل بھائی. اللہ کے بے مثل ولی شیخ رفاعی آئینہ کردار نبی
نئے رنگ میں اس حسن کا جلوہ حسنین کے گلشن کی کلی شیخ رفاعی سرکار نے خود ان کی ولادت کی خبر دی سے سعید اور نقی شیخ رفاعی ان کے لیے نکلا ید سرکار لحد سے ان کے رسول عربی شیخ رفاعی اس خاص عنایت پہ تصدق دل عالم فیضان نبوت کے دھنی شیخ رفاعی کی غوث نبیل کے کمالات کی تعریف ہیں جملہ مشائخ کے رضی شیخ رفاعی ہر نقش مسلم ہے فریدی ایک جلوہ پیغام خودی شیخ رفاعی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. استغفر اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ ہو بچپن کی پابند اللہ اللہ ہو بچپن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خزیمت کے قدسی کہے مجھ سے خزیمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مسکراتی ہو صبح یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے